5 عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی 5 عورتیں جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 5 عورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں بروایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ اس کی یہ نیکیاں ہیں۔ نیز عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہ معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں۔ اگر بالفرض ساتوں سمندر کا پانی وہ بھی جائے، پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نورین اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد اور ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کا ان کو حق و حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بلا شتبہ زمین میں بھی ارزرہ ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وراث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کے میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا تھا، آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی میرے مالک تو میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، اسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین صرف ایک دو لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہنیں کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے اپنی مالی دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کھلا کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخواں کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ وہ جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی
قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا پانچواں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو، اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نظام میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔